مرکز کے حوالے سے جو ہمارے مالی بقایا جات ہیں اور بجلی کا، یہ چونکہ مرکز کا ایشو ہے، اس پر کوئی نرمی نہیں اختیار کی گئی، کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہے مرکز کے ساتھ. آج ہمارا مطالبہ آج بھی یہی ہے. میں اس پریس کانفرنس کی وساطت سے ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا مطالبہ کہ مرکز کو ہمارے بقایا جات دینے چاہیے. ہمیں مالی مسائل ہیں، صوبے پہ خرچ کرنے ہیں، یہاں ترقیاتی کاموں کی رفتار ہم نے مزید تیز کرنی ہے، ہماری لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. میں تو ایک بار پھر کہوں گا کہ ان کو دینے چاہیے. 1600 ارب تو ہمارے صرف بجلی کی مد میں بقایا جاتے ہیں، اربوں ہمارے پانی کی مد میں بقایا جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے مسائل پیسے ملنے چاہیے. اور بجلی کی قیمت تو، بجلی کے بارے میں تو ایک بات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر آج بجلی نہیں ہے پاکستان میں تو یہ دو پارٹیوں کی وجہ سے نہیں ہے. ایک کا نام پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اس لیے کہ آئی پی پیز کے ساتھ تمام معاہدے ان کے دور حکومتوں میں ہوئے ہیں، اور آئی پی پیز کا اگر آج بھی آپ کچا چھٹا نکالے اور وہ تمام کمپنیاں جن کو بجلی جنریشن کے لائسنس دیے گئے ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کے ڈائریکٹرز دیکھیں، تو ان میں میجورٹی جو ہیں وہ ان دو خاندانوں کے ہیں، یا ان کے لوگ ہیں یا ان کی اپنی فیملی ہیں. اور سارا جتنا بھی قرضہ جا رہا ہے، جو گردشی قرضہ ہے، جو ان کو بقایا جات جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور یہ احتساب مرکزی لیول پہ ہوگا. یہ معاہدے ریڈو ہونے چاہیے. خان صاحب نے یہ بات تمام ملاقات کرنے والوں سے بھی کی ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی، اور ذاتی طور پر مجھ سے بھی کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کا اگر کسی بھی وزیر پر، کسی بھی سرکاری اہلکار پر، پارٹی کے عہدیدار پر کسی قسم کا کرپشن کا کوئی الزام لگتا ہے یا مس مینجمنٹ کا الزام لگتا ہے، تو اس کے حوالے سے تمام شکایات بجائے اس کے کہ آپس میں کربنگ ہو، پارٹی کے ممبران آپس میں کربنگ کریں، اس کمیٹی کے سامنے لائے جائیں. کمیٹی ان کو پروب کرے گی، تفتیش کرے گی، اور جو بھی حقائق ہوں گے، جو بھی کمیٹی کے سامنے شواہد ہوں گے، ان کی بنیاد پر رپورٹ مرتب کر کے تھرو بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ برائے احتساب اور کرپشن، ان کو دی جائے گی، اور وہ وزیر اعلیٰ کو سبمٹ کریں گے، اور پھر آگے جو بھی قانونی اور لیگل ایکشن ہوگا وہ لیا جائے گا. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. آئندہ کسی اور کے بارے میں بھی پرابلم آئے گی، بات آئے گی، میرے بارے میں بھی آئے گی، کسی بھی پارٹی عہدیدار کے بارے میں آئے گی، یا کسی وزیر کے سرکاری عہدیدار کے بارے میں آئے گی، تو یہ ہم نے طریقہ کار کیا. اور اس کے پیچھے جو بنیادی روح ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کارکن ہیں، ہمارے ممبرز ہیں. ہم اپنے کارکنان کو بھی اور اپنے ووٹرز کو بھی اس حد تک یہ تسلی دینا چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں بیٹھ کر کوئی آئسولیٹ نہیں ہو گئے، ہم نے کسی کا کمرے کا دروازہ بند نہیں کر دیا، بلکہ ہمارے دروازے آج بھی عوام کے لیے کھلے ہیں، اور عوام کو نمائندگی دینے کے لیے اور عوام کے ساتھ ایک انٹرفیس کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. یہ پارٹی کی کمیٹی ہے، یہ دونوں پارٹی کے سینئر ترین عہدیدار ہیں، ان کو بھی شکایت کی جا سکتی ہے اور براہ راست حکومت کو بھی کی جا سکتی ہے. لیکن کیسز جو ہیں ہم جہاں پر پارٹی کے لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی تو یہ کمیٹی ضرور اس میں حصہ لے گی اور مشاورت بھی کرے گی اور سہولت کاری بھی کرے گی حکومت کی، تاکہ حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے ایک نیوٹرل انداز میں، غیر متعصب انداز میں تفتیش کر کے بات آگے لائی جائے. یہ کچھ گزارشات تھیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ سیلاب کا جو ایشو ہے اس پہ بھی میں صرف 2 جملے کہنا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم اے سے کل بھی میری بات ہوئی ہے، ہم الرٹ ہیں. اللہ کرے کہ بارشیں اتنی ہوں جتنی ہمیں ضرورت ہے، زیادہ نہ ہوں تاکہ سیلاب نہ آئے. لیکن بہرحال اگر اس طرح کی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو انشاءاللہ پی ڈی ایم اے کو فنڈز بھی دیے گئے ہیں اور وہ تیار بھی ہیں. تو انشاءاللہ کم سے کم نقصان جو ہے ہوگا، بلکہ اللہ کرے کہ ہو ہی نہ. تو خاص طور پر جو ہے یہ بھی ایک چیز تھی جو میں آپ کے سامنے، کیونکہ اس سلسلے میں بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور پی ڈی ایم اے کو الرٹ کیا گیا ہے. ان کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو یقیناً ہم حاضر ہیں. صاحب آپ حکومت کے ترجمان ہیں، وجہ کیا ہے شکیل خان کو نے کیا؟ وہ بھی کرپشن کر رہے تھے، کرپشن کی وجہ سے نکالا گیا، یا جو الزامات لگائے گئے تھے وہ لوگ بے قصور نکلے اور اس وجہ سے ان کو نکالا گیا؟ میرے خیال میں نے بات کی وضاحت کر دی، اور ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں ترجمان نہیں ہوں، میں مشیر اطلاعات ہوں. میری نوٹیفیکیشن میں کہیں بھی ترجمان کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ذرا میری ریکویسٹ ہے کہ ترجمان کی وجہ مجھے مشیر اطلاعات کہا کرے. دوسری بات یہ میں تصحیح کی ہے، یہ ویسی لیگل تصحیح کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ شکایت تھی کرپشن ہی کی تھی نا. محکموں میں کرپشن کی شکایات ہوتی ہیں، مس مینجمنٹ کی شکایات، بد انتظامی، اس حوالے سے شکایات تھیں. یہ معاملہ میڈیا میں بھی آیا، پروب ہوا،
کارکنان کی طرف سے بھی بار بار شکایات آتی رہیں، پارٹی عہدیداروں کی طرف سے بھی آئیں، اور یہ شکایات عمران خان صاحب تک بھی پہنچی۔ اس کے بعد ان کی ہدایات پر اس میں یہ کمیٹی بنائی گئی اور کمیٹی نے یہ معاملہ پروب کیا۔ تو پروب کرنے کے بعد ایک رپورٹ جو ہے وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی۔ میں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے اس رپورٹ کی بنیاد پہ شکیل خان کی ڈی نوٹیفیکیشن کی سمری بنا کے بھیج دیا گیا گورنر کو اپروول کے لیے، لیکن اس کے بعد گورنر کی اپروول سے پہلے اور سمری بھیجنے کے بعد اس دوران جو ہے شکیل خان نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ اس کے فیکٹس ہیں۔ اچھا بیرسٹر صاحب، خان صاحب جو شکیل خان ہے اس نے بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی شکایت لگائی تھی، اس پر ہٹایا گیا ہے؟ کچھ باتیں استعفی صاحب نے آئی نہیں دیکھیں، میں بات بار بار ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے، میرے خیال میں نے کافی وضاحت کے ساتھ بات کر دی ہے کہ شکایات کرپشن کے حوالے سے تھی۔ وزیر اعلیٰ تو سی این ڈبلیو کا منسٹر نہیں ہے، وہ تو سی این ڈبلیو کے اندر جو ہے انتظامی معاملات کا ڈائریکٹ ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو حکومت کا ذمہ دار ہے۔ شکایات جو ہے آ رہی تھیں، میڈیا میں بھی آ رہی تھیں، دوستوں سے بھی آ رہی تھیں، ہمارے کارکن بھی کر رہے تھے، اور یہ باتیں خان صاحب تک بھی پہنچی۔ تو ان چیزوں پر خان صاحب نے پھر کمیٹی بنائی کہ وہ کمیٹی پروب کرے۔ جب وہ کمیٹی نے پروب کیا تو کمیٹی نے اپنی رپورٹ دی، رپورٹ وزیر اعلیٰ کے پاس گئی۔ تیسری بار ایڈ کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، وزیر اعلیٰ نے وہ رپورٹ کے بعد جو ہے مشاورت کر کے جو ان کا اختیار ہے وہ انہوں نے استعمال کرتے ہوئے ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے سمری تیار کی اور وہ سمری گورنر کو بھیج دی۔ اس دوران شکیل خان نے استعفیٰ دے دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ معاملہ اتنا زیادہ ہے نہیں جتنا آپ جلدی ختم کر رہے ہیں۔ جی، ایک بندہ کرپشن کر رہا ہے، آپ لوگ بریگیڈیئر صاحب کو لے کے ادھر لا کے بٹھایا ہوا ہے، کرپشن پہ صرف اس کو ری نوٹیفائی کیوں، مطلب اس کے خلاف کیس کیوں نہیں بن رہا، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ایک بندہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کرپشن کر رہا ہے اور سمپل آپ نے بس صرف… میں نے آپ سے کیا بات ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بیان میں ہی کہا کہ میں ذمہ دار ہوں اتنی بات کا جو اطلاعات کے شعبے سے تعلق ہے کہ میں آپ کے سامنے اطلاعات کے طور پہ، وہ مشیر اطلاعات کے طور پہ اپنا موقف رکھ رہا ہوں۔ ہاں، تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے آپ کے کیمروں کے سامنے بیٹھا ہوں، وہی دیکھ رہے ہیں نام ہے۔ تو میں ایک یو منٹ دے مطمئن کم سے کم جدے بدیا بیاتا تب اس نے کیوں ماں کا گول گول چکر بول۔ کس نے کہا ہے؟ کیا میں نے یہ کہا ہے؟ سنیں، رپورٹ گئی ہے، اس رپورٹ کی روشنی میں یہ آرڈر ہوا ہے۔ اب جب اگر اس رپورٹ میں کرپشن ہوگی تو کرپشن کے لیے قانونی کارروائی ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، پولیٹیکل ڈیسیژن ہو گیا، بس اتنی سمپل سی بات ہے۔ ایک پریس کانفرنس کرنے آ رہے تھے پریس کلب میں، جس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے انہیں روکا اور بعد میں پھر آپ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، تو وہ پریس کانفرنس وزیر اعلیٰ صاحب نے شکیل صاحب کو کیوں کرنے نہیں دی؟ میرے خیال میں آپ کی بات جو ہے نا یہ ایک قیاس آرائی اور ایک ایسی بات ہے کہ آپ کے خیال میں ان کو روکا گیا۔ کیوں روکا؟ کس نے روکا؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، وزیر اعلیٰ نے تو نہیں روکا۔ وزیر اعلیٰ نے تو ان کو یہی کہا۔ پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم ہاؤس میں تھی، رکے میں، اور وہاں پہ وہ اس کے بعد آئیں گے، سی ایم ہاؤس میں، آپ آ گئے تھے اس کے تو ساتھ۔ سی ایم ہاؤس میں رکنے کا یہ مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ نے روک دیا اس کو؟ یار عجیب بات ہے، بات کو ایسی خواہ مخواہ میں نیگیٹو طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس کو جی پر بھی الزامات ہیں اور کابینہ میں کس پر؟ کچھ وزارات پر بھی ہے اور کابینہ میں رد و بدل کا بھی امکان ہے، کچھ اس طرح ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر کسی کے خلاف شکایات ہیں تو یہ کمیٹی ان شکایات کو دیکھے گی، اور احتساب کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے معاون خصوصی بریگیڈیئر صاحب مصدق عباسی صاحب، ان کا کام ہے، ان کو سرکاری مینڈیٹ ہے، قانونی مینڈیٹ ہے، وہ اس کے ہر بندے کے خلاف تفتیش کریں گے۔ یار اب کابینہ میں رد و بدل کا جواب تو وزیر اعلیٰ دیں گے۔ اگر کسی کے خلاف کرپشن شابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کو ہٹائیں گے، اگر کوئی خود استعفیٰ دیتا ہے وہ بھی ہٹ گیا تو ظاہر ہے رد و بدل تو ہوگا۔ صاحب یہ بتائیں کہ شکیل خان نے صوبائی حکومت پر بھی اور وزیر اعلیٰ پر بھی کرپشن کے الزامات لگائے ہیں، تو وزیر اعلیٰ کے خلاف تحقیقات کب شروع ہوگا؟ میرے خیال میں اس نے الزام نہیں لگایا۔ اگر آپ ان کا وہ استعفے کا بیان پڑھیں تو اس میں انہوں نے بد انتظامی کی بات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے بارے میں انہوں نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ کوئی وزیر اعلیٰ یا کوئی اور وزیر کرپشن میں ہے۔ انہوں نے بات ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور ان کا بھائی دونوں مسلسل ہر پوسٹ ٹرانسفر میں ہر قسم کی اس طرح جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ طور پر اس کا 10 to 15% وہ لیتے ہیں۔ یہ بتائیں اس متعلق وزیر اعلیٰ کی مطابق بھی اس طرح کی کمیٹی بنائی جائے گی؟ میری بات سنو لحاظ، اگر انہوں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ وزیر اعلیٰ یا ان کا بھائی جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے تو آپ کی بجائے وہ مشیر احتساب کے پاس کیوں نہیں آتے؟ ان کو آ کر بتا دیں کہ یہ اس معاملے میں وہ کرپشن میں انوالو ہے، جیسے ثبوت اگر کوئی ہے وہ ثبوت دے دیں، چاہے کوئی بھی ہو،
چاہے شکیل صاحب ہوں, چاہے ہمارا کوئی کارکن ہو, چاہے کوئی عام شہری ہو, آئے وہ ثبوت دے دے, ہم اس کے خلاف تحقیقات کریں گے, چاہے وزیر اعلیٰ ہو چاہے کوئی اور ہو. تو آیا میڈیا میں جو الزامات لگے ہیں, جو رپورٹ ہوئی ہے اس میں اسپیسیفکلی کون سے الزامات ثابت ہوئے, ایک اور دوسرا یہ کہ کیا صرف شکیل صاحب سے متعلق ہی انکوائری ہوئی ہے یا دیگر ممبران کیبنٹ میں ہیں ان سے متعلق؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں خیال میں نے تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے, آپ نے اچھا کیا, چلیں دوبارہ میں وضاحت کر دیتا ہوں. رپورٹ بنی ہے شکیل اور CNW محکمے کے حوالے سے, ایک محکمے کوئی شکایات اس کے بارے میں تھی نا, اور تو بات نہیں تھی, اس کے بارے میں رپورٹ بنی ہے. تو ظاہر ہے اس رپورٹ کا سارا جو دائرہ ہے وہ ہے, احاطہ ہے, وہ اس ایک پرٹیکولر واقعے کو کیا جا رہا ہے. اگر کسی اور کے بارے میں آتی ہے ڈیفینیٹلی وہ اس کے خلاف بھی کام یہی ہوگا. یہ کمیٹی صرف اس کام کے لیے نہیں بنی, بلکہ وہ کمیٹی جو ہے وہ پرماننٹ کمیٹی ہے, یہ ایک کیس کے لیے نہیں بنی, یہ پرماننٹ کمیٹی ہے. کوئی بھی شخص, لحاظ علی نے جس طرح بات کی, میں کہوں گا جو بھی اس طرح کے الزامات ہیں اس کمیٹی کو بتائیں کہ 3 لوگ ہیں اس میں. ابھی نہیں ہے, ابھی میرے علم کے مطابق نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب تفصیلات اس کمیٹی میں کیا آئیں, جو آپ کے سوال تھا یا آپ جو کر رہے ہیں, میں نے کہہ دیا کہ بہتر ہے کہ جس نے تفتیش کی ہے وہ خود آپ کے سامنے آ کے بات کرے نا. تو میں اگر بات کروں گا, میں ان کی رپورٹ کے بارے میں بات کروں گا, جو میں نے ابھی تک ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ابھی تک رپورٹ نہیں دیکھی. جب میں رپورٹ پڑھوں گا, لیکن بہتر ہے کہ وہ آئیں, وہ خود بیٹھ کر آپ کے سامنے جب بات کریں گے یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. تاخمخ کے سوال ہو نا کہ خواہ وې ما ټوله شپه مې ورته کیسه وکړه, سهار وایي زلیخا ښځه وکړه سړی, نو دا مې ووایې که نه چې لا د بل چا خلاف فارمل شکایت زما په علم کې نشته. که راغلی بریګیډیر صاحب ته پته وي هغه به کار کوي, خو دا یو شکایت فاینل شو کوم چې پرون وشو, نور لا نشته, نور لا هېڅ خبره نه. زلیخا سړی ښځه وه یاره دا خو ګوره که نه یار, دا زمونږ او که نه دا قربانه به رانه خفه کوي, هغوی به وایي چې مونږ تاسو دې له خو نه وی راغوښتي. اللہ اکبر یار, دا دواړه خبرې دي, دا دواړه شکایاتو د کرپشن مو بد نظامی مو کا وګوره. اگر دیکھا جائے قانونی طور پہ میں بات کر رہا ہوں, تو بد انتظامی جس سے ریاست کو نقصان پہنچے وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے, اگر وہ قصداً بدنیتی کے ساتھ ہو. اور کرپشن یہ ہے کہ میں نے کسی سے پیسے مانگے, اس نے مجھے دیے یا نہ دیے, ثابت ہو گیا کہ میں نے مانگے ہیں, اس نے دینے کی کوشش کی یا دے دیے, ثبوت آ گیا, تو بھئی یہ کرپشن ہے. تو دونوں ایک ہی چیز ہے, دونوں شکایات تھیں, ان دونوں شکایات کو کمیٹی نے اپروو کیا اور کمیٹی نے اس پر ایک ریکمنڈیشن دی. اب میں یہی دوبارہ تو نہیں 5ویں بار درخواست کروں گا کہ کمیٹی کی پریس کانفرنس کا انتظار کر لیں. میرا خیال ہے اور مناسب ہوگا کہ بریگیڈیئر صاحب خود آپ کے سامنے بیٹھیں, یہ سارے سوالات ان سے کریں گے. انہوں نے ہی تفتیش کی ہے, وہ سربراہ تھے کمیٹی کے, باقی 2 ممبران بھی بیٹھ جائیں گے, آپ کو مطمئن کر دیں گے. دریس والا خود جو 3 لوگ کی کمیٹی بنائی گئی ہے, اس میں سے 2 بندے شاہ فرمان اور مصدق عباسی در پردہ وزیر اعلیٰ کی ہی بندے ہیں. تو میرے خلاف میں نے جب اس کے متعلق شکایت کی وزیر عمران خان سے, در پردہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہی وزیر اعلیٰ کو بیسیکلی سپورٹ نہیں کر رہے. یار دیکھو میری بات سنو شکیل, وہ لحاظ میری ایک بات سنو. دیکھو کمیٹی کا میں نے ایک بار نہیں, میں نے کئی بار یہ بات ریپیٹ کی ہے میڈیا میں, میں نے الگ سے اس کے بارے میں سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں کہ یہ کمیٹی وزیر اعلیٰ نے نہیں بنائی. شاہ فرمان کو یا قاضی انور کو وزیر اعلیٰ نے نہیں اپوائنٹ کیا اس کمیٹی کے, اس کو خان صاحب نے کیا, عمران خان صاحب نے کیا ہے. میرے سامنے انہوں نے ان کے نام لیے ہیں, میں خود جیل میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, میرے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی بنے گی, یہ 2 لوگ اس میں ہوں گے, اور وہ تمام کرپشن ریلیٹڈ اور بندی انتظامیہ, مس ایڈمنسٹریشن, مال گورننس, ان کے بارے میں تحقیقات کرے گی. ایک تو اگر شکیل صاحب کو کمیٹی کے ممبران پہ شکایت ہے, ان کا حق ہے کہ وہ شکایت ہو, وہ خان صاحب سے بات کریں. شاہ خان صاحب سے تو بات ہو سکتی ہے, جا سکتے ہیں جیل میں, خود نہیں تو کسی اور کے ذریعے چلے جائیں گے, کوئی داولی کا. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی بنائی وزیر اعلیٰ نے نہیں ہے, یہ خان نے بنائی ہے, اور خان صاحب کی کمیٹی پر بد اعتمادی کا اظہار کرنا میرے خیال میں ایک الگ ایشو ہے, اس پر الگ سے بات ہو سکتی ہے. باقی بات رہ گئی وزیر اعلیٰ کی سپورٹ, تو وزیر اعلیٰ کی سپورٹ کا اس میں کیا ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف کسی کے پاس ثبوت ہے
तो मैं आप सबको मीडिया के ज़रिए सारी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दावत देता हूँ, ले आएँ सबूत, मुझे दें, कमेटी को दे दें, उनके मेंबरान के दफातर आपको मालूम है, दे दें, वज़ीर आला के खिलाफ भी इंक्वायरी हो जाएगी। जो फाइनल कमेटी बनी, देखें जिस वक्त हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपके साथ बैठा हूँ और हम मीडिया रिलेटेड कोई कमेटी बनाते हैं, यहाँ फैसला होता है जी 5 बंदों को लेना है, 5 में से ये 3 ये हो गए और 2 इधर से आ गए। लेकिन ये डिस्कशन हुई थी, जिस डिस्कशन में जुनैद अकबर के नाम भी था और लोगों के नाम भी लिए गए, लेकिन फाइनली जब खान साहब ने फाइनली अप्रूव की तो वो ये कमेटी नाम कई लोगों के तो हुआ है यार। वज़ीर आला साहब ने जब से चार्ज किया है तो आते साथ ही उन्होंने बड़े एग्रेसिव मूव में थे और मरकज़ को उन्होंने सूबाई हुकूक के हवाले से बार बार तनबीह की और बड़े जोरावर अंदाज में उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई। बिजली के हवाले से खुसूसी तौर पर बड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट है, लेकिन एक अरसे से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला साहब खामोश उन्होंने इख्तियार कर दिया। क्या सूबाई हुकूमत किसी मसलियत का शिकार हो गई है? जी देखें, वज़ीर आला साहब ने जो बात की है मरकज़ के हवाले से, जो हमारे माली बकायाजात हैं और बिजली का, ये चूँकि मरकज़ का इशू है, उस पर कोई नरमी नहीं इख्तियार की गई, कोई मसलहत नहीं है, कोई मुफाहिमत नहीं है। मरकज़ के साथ आज हमारा मुतालबा आज भी यही है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से एक बार फिर रिपीट करता हूँ, वज़ीर आला साहब ही का मुतालबा कि मरकज़ को हमारे बकायाजात देने चाहिए। हमें माली मसाइल हैं, सूबे पर ख़र्च करने हैं, यहाँ तरक्याती कामों की रफ्तार हमने मज़ीद तेज़ करनी है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं, तो मैं तो एक बार फिर कहूँगा कि उनको देने चाहिए। 1600 अरब तो हमारे सिर्फ बिजली की मद में बकाए जाते हैं, अरबों हमारे पानी की मद में बकाए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हमारे मसाइल पैसे मिलने चाहिए। और बिजली की कीमत, तो बिजली के बारे में तो एक बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर आज बिजली नहीं है पाकिस्तान में तो ये 2 पार्टियों की वजह से नहीं है। एक का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसलिए कि IPPs के साथ तमाम मुआहदे इनके दौरे हुकूमतों में हुए हैं, और IPPs का अगर आज भी आप कच्चा छटा निकाले और वो तमाम कंपनियां जिनको बिजली जनरेशन के लाइसेंस दिए गए हैं उनको आप देखें, उनके डायरेक्टर्स देखें, तो उनमें मेजॉरिटी जो हैं वो इन 2 ख़ानदानों के, या इनके लोग हैं या इनकी अपनी फैमिली है। और सारा जितना भी कर्जा जा रहा है, जो गर्दिशी कर्जा है, जो उनको बकायाजात जा रहे हैं, वो सारे के सारे इनकी जेबों में जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका भी एहतसाब होना चाहिए, और ये एहतसाब मरकज़ी लेवल पे होगा, ये मुआहदे रीडू होने चाहिए।